اپنے آپ کو کھپانا ہوگا، پھر بات بنے گی۔ موٹا موٹا سمجھانے سے، تقریر کر دینے سے میں تو کسی کو نہیں سمجھا سکا۔ اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا ہو بات کرنے کا تو الگ بات ہے، مطلب میں اپنی تجربے کی بات کر رہا ہوں، میں تو نہیں سمجھا سکا۔ تو سب سے زیادہ جو مجھے محسوس ہوا فائدہ کہ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پہ جو ساتھی ساتھ ہوتے ہیں، اپنا طواف نفلی کم کر کے، اپنی نفلی عبادات کو کم کر کے ان کے معاملات کو دیکھنا اور ان کو لے کے چلنا، یہ اگر ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو خلاصہ کیا بنا، یہاں پر جس انداز سے بھی 10 انہوں نے اپنا لیے، جس انداز سے بھی بہتر سے بہتر ہم تربیت دے سکتے ہوں، سمجھا سکتے ہوں، وہ کریں۔ اس کے بعد ان کسے کہیں کہ بھئی آپ کے ٹیک آف سے لے کے لینڈنگ تک، واپسی پاکستان لینڈنگ تک ہم راؤنڈ دی کلاک آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہو پوچھیں، اس میں گھبرانا نہیں، جواب دے رہے ہیں۔ اور سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم یہاں ٹریننگ دینے کے بعد ان کے ساتھ پورے سفر کو خدمت کی نیت سے کریں، اس نیت سے نہیں کہ میں بڑا ہوں یا عالم ہوں، ان کو ایک دفعہ بتا دیا، نہیں، ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، 4 دفعہ بتانے کے بعد بھی کچھ نہیں پتا لگنا، پھر بھی بتانا ہی پڑنا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی حج کے مناسک کے اوپر اور مسائل کے اوپر، پہلی مرتبہ جب مطاف میں پہنچے تو طواف الٹا شروع کیا، حجر اسود سے چلنا تھا، مقام ابراہیم کی طرف، رکن یمانی کی طرف چل پڑے۔ کسی نے ان کو دیکھا، کہا چچا جان آنے سے پہلے ملا علی قاری کی کتاب میں پڑھا دیں۔ تو یہاں پہ جتنی بھی چیزوں کو سیکھنا دیکھنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں جب بندہ پہنچتا ہے وہ دنیا کچھ اور ہوتی ہے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور سنا ہوتا ہے، وہاں جب پریکٹیکل اس میں اندر اترتے ہیں تو وہ ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو بار بار حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حضرات کی بھی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔